قادری شاہ محمود الدین صاحب نے اپنی بات کی. اب سوالات کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے موجود میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلم تقریباً فوت ہو چکی ہے. ڈرامہ کوٹھی میں مقید ہو گیا ہے اور اس میں جو بالکل جن مسائل کا زندگی کے ساتھ اس سطح کا تعلق نہیں ہے ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس طرح کا کانٹینٹ وہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے سوسائٹی میں کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی بجائے تو دوسری ایک سمت متعین ہوتی ہے. اس میں قصور جیسے کہ ابھی ایفی صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے بچوں کو پالنا ہے, ظاہری بات ہے میں نے ان کی روزی روٹی کا اہتمام کرنا ہے. تو کارپوریٹ کلچر جو ہے ان کی وہ اسپانسرشپ جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ کردار ادا کر رہی ہے. کیا حکومت جس نے سب کی زبانوں پہ تالے لگا دیے ہیں وہ کوئی بات کرنے دینا نہیں چاہتے جو کہ انسانی بقا کے لیے ضروری ہے, سماجی بقا کے لیے ضروری ہے, زندگی کے لیے ضروری ہے, وہ کسی بھی سطح پہ بات نہیں کرنا دینا چاہتے. وہ بنیادی ذمہ دار ہے یا پھر آپ لوگ جنہوں نے اس سارے معاملے کو تب سے اب تک دیکھا ہے, چلایا ہے اور ابھی بھی چلا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جی, روٹی روزی تو بہت ضروری ہے بلکہ بہت پہلے ہے اور اس کے لیے راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ پی ٹی وی میں گزارا ہے اور پی ٹی وی سرکاری میڈیم تھا. اس پہ ہر طرح کی حکومتیں آئیں, جمہوری بھی, غیر جمہوری بھی, مارشل لائی بھی. اور اگرچہ میں نے اپنی ٹرمز پہ وہ لڑائی لڑی اور وہ اس میں اس کی قیمت بھی دینی پڑی لیکن طریقے بھی ڈھونڈ لیے. چنانچہ ایسا مطلب میں جو لکھتا تھا, جو یہ آپ بات کر رہے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ لائن کیسے لکھی جائے گی, کٹی جائے گی, تو ہمارے موقع آتا تھا اس کا ہم جواب رستہ ڈھونڈ لیتے تھے. تو اب وہ مطلب ایک دو مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک انہوں نے کہا کہ جی ایک ڈائلاگ تھا, وہ مدیہ ایک ایکٹیوسٹ ہے, وہ مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ کہتی ہے اپنی سہیلی کو کہ یہ ریڈ والا مارکر تو دینا. تو انہوں نے کہا جی یہ ریڈ مارکر جو ہے یہ تو انقلاب کی نشانی ہے, ریڈ اس زمانے میں تو سرخ جو ہے وہ بالکل بند ہوتا تھا. تو خیر تو ہم نے اس کا رستہ نکال لیا. ایک ڈرامہ تھا اس میں انہوں نے کہا جی پولیس آفیسر کو آپ نے ڈی ایس پی کہا ہوا ہے, تو ڈی ایس پی تو پھر پولیس بھی بڑا کرپٹ دکھایا ہوا ہے. ہم نے کہا جس کو کوتوال کہہ دیں, انہوں نے کہا ہم کوتوال کہہ دیں تو ٹھیک ہے. اس کا نام ہم نے رکھ دیا کوتوال دلاور سید سب جگہ. نہیں, اس کا ایکرونیم ڈی ایس پی بنتا تھا اور لیکن اس کو ریہرسل میں ہم نے کہا جی کہ یہ کوتوال ہے. وہ آ کے دیکھتے تھے, ہاں جی کوتوال شہر ہے, ٹھیک ہے کرپٹ ہے لیکن ہے تو کوتوال. تو اس طرح سے یہ جنجال پورہ میں جو مین اس کا کیریکٹر تھا جو خالد بٹ نے کیا, وہ مولوی صاحب کا کہہ رہا تھا, مولوی عمر دراز تھیٹر میں. جب ٹیلی ویژن پہ گیا تو انہوں نے کہا جی مولوی بڑا اس پہ اعتراض کریں گے, ایک تو ہے فیملی پلاننگ کی بات کر رہے ہیں آپ اور اوپر سے پھر مولوی عمر دراز. تو میں نے کہا جی اس کا ماسٹر عمر دراز کر دیں کہ ہاں ٹھیک ہے. لبو اس کا تراش وہی پگڑی, وہی داڑھی, وہی عربی والی زبان, وہی اس کا نقطۂ نظر. تو بالکل سب کو پتا تھا کہ یہ مولوی صاحب ہے, ان کو ہم ماسٹر عمر دراز کہتے ہیں. تو اس طرح سے چھوٹی موٹی یہ جو کھیل ہے, اس طرح کا کھیل کھیل کے اگر آپ کا بنیادی مقصد پورا ہو رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ میں نوکری سے ایک دفعہ نکلا, پھر لڑائی کی, پھر واپس آ گیا, پھر نکلا, پھر لڑائی کی, واپس آ گیا. تو اور اس کے بعد باعزت ریٹائر ہوا, ریٹائرمنٹ کے بعد پھر واپس گیا. جسٹ
ان کے سینے پہ مونگ ڈالنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ ایز اے رائٹر پھر ہمارے بہت سارے ڈرامے نمرہ میں ہوتے ہیں, بعض دفعہ اوپر سے گزر جاتے ہیں, 1-2 میں نے مثالیں دی, بعض دفعہ وہ ہم کوئی اور جگاڑ نکال لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنا رکھنا چاہیے اپنا بندوبست, لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ پھر اسی روٹی کمانے کے چکر میں آپ کوئی پن نہ کما سکے, کوئی خیر نہ کما سکے. میرا خیال ہے رستے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اکثر لوگ ہیں جابس کرتے ہیں ساتھ شاعر ہوتے ہیں, جاب کرتے ہیں ساتھ پینٹر ہوتے ہیں, جاب کرتے ہیں ساتھ, بعض بار جاب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا میوزک کے ساتھ. اب یہ جو ہے یہ ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں, وہ ساتھ بہترین سنگر ہیں اور میوزیشین. سو یہ 10 شعبے تو خود ہی انہوں نے ذکر کر دیا جو یہ کر چکے ہیں, ایکٹر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں اور پروڈیوسر بھی, ڈائریکٹر بھی. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پھر رستہ بھی کوئی ایسا اگر مل جائے کہ جو آپ کے مزاج کے ساتھ لگا کھاتا ہو, حکومتوں میں زیادہ اس پہ انحصار نہ کرتا ہو. اب آج کل کے زمانے میں جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے, یوٹیوب آیا ہے, تو اب یہ جو چینلز کی جو چودراہٹ یا چینلز کی جو ایک سخت گیری ہوتی تھی کہ اس کے بغیر آپ کہیں جا نہیں سکتے تھے. پی ٹی وی ہے تو اس میں سرکار ہے, اور پرائیویٹ چینل ہے تو اس میں سیٹ ہے, اور سیٹ کے ساتھ اس کے وہ بیٹھا ہوا ہے مارکیٹنگ والا, جن کی نہ سوچ میں کوئی چیز ہے اور نہ ان کے دماغ میں کوئی اور جو جذبہ یا کوئی سماج کے ساتھ کوئی تعلق ہے. لیکن اب میرا خیال ہے رستے کھل رہے ہیں, اور رستے کھلنے کے بعد ہم کوشش کریں کہ چاہے وہ میرا خیال ہے بہت جلد وہ رستے آرگنائز اسٹرکچرڈ فارم میں بھی آ جائیں گے. تو ہمیں ضرور رستے نکالنے چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ روزگار, مثلا ایک میں دلچسپ مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے بہت ہی محترم اور ریئل رول ماڈل رضا کاظم صاحب, جن کا بھی حال ہی میں انقلاب ہوا ہے. تو بہت پہلے میرا ابھی میں اسٹوڈنٹ تھا, تو ایک پروگرام تھا ضیاء محی الدین شو, جس میں گیا تو میں نے وہاں کچھ نسلوں کی جنریشن گیپ پہ بات ہو رہی تھی. تو میں نے وہ بہت ہی بزرگ اور ویری ویل رسپیکٹڈ رائٹر تھے احمد اسلم صاحب, ان کے ساتھ میں نے کچھ تھوڑی سی تلخ کلامی کی, کیونکہ میں کچھ جانتا بھی تھا, میرے رشتے میں نانا لگتے تھے. تو وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہوا. تو اچانک مجھے ایک دن فون آیا کہ جی ایک صاحب ہے رضا کاظم, وہ آپ سے ملنے آ رہے ہیں, بلا رہے ہیں. میں پہنچ گیا جی وہاں. کہتے ہیں وہ اس زمانے میں نئی حکومت آئی تھی پیپلز پارٹی, تو ان کو ڈاکٹر مبشر حسن نے جو نیشنلائز انڈسٹریز ہے اس کا انہوں نے پالیسی بنانے کے لیے ان کو کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا. انہوں نے کہا یہ تمہیں رپورٹ لیبر ویلفیئر وغیرہ پہ رپورٹ بنا کے دینی ہے. میں نے کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہتے بس میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے, اتنا کافی ہے. خیر, تو میں نے دیکھا کہ وہ کارپوریٹ لائر ہیں اور بڑی بڑی کمپنیوں کے وہ کیس لیتے ہیں, انٹرنیشنل کمپنیوں, اور اس میں لاکھوں میں معاوضہ دیتے ہیں. ساتھ وہ انقلاب کی بھی بات کر رہے ہیں, ساتھ وہ کمیونسٹ پارٹی میں بھی ہے, ساتھ وہ میوزک میں بھی انوینشنز کر رہے ہیں. تو میں نے ایک دن پوچھا ڈرتے ان سے کہ میں نے کہا ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دیٹ کہ یہ سارا کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کارپوریٹ لائر ہے. تو ہنس کے کہنے لگے کہ میں نے بچے بھی پالنے ہیں, میں چاہتا ہوں ان کو کوئی کمی محسوس نہ ہو, تعلیم ان کی اچھی ہو ان کو. تو میں نے کہا کہ یہ اس کے لیے پھر جو پاکستانی جو ایک ہے کیپٹلسٹ, اس کو بھی آپ ہیں وہ کلائنٹس. کہتے ہیں نہیں, میں بس انٹرنیشنل لیتا ہوں جس کا کوئی میرے ساتھ اور تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی ایک جسٹیفیکیشن ریشنال بنایا ہوا تھا. تو ہم سب اپنا کوئی ریشنال بنا سکتے ہیں کہ اب اپنا کام بھی کریں. اگر آپ مثلا جو ساتقین ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ جی ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ادھر لاہور میوزیم میں, ان پہ ڈاکومنٹری بنائی تھی. تو وہ انہوں نے وہ بنانی تھی میوزیم کی وال وغیرہ, اور کچھ اور ان کے کوئی آئے ہوئے تھے جاب, تو کہتے ہیں تصویر نہیں بنانی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تصویر نہیں بناؤں گا. انہوں نے کتابت شروع کی, لیکن وہ اس کتابت سے زیادہ بڑی مصوری کوئی نہیں ہوتی. تو قرآن کی آیات بھی کی ہیں اور دوسری شاعری کی کتابت بھی کی ہے, تو ایسی خوبصورت چیز نکل آتی ہے. یہ ہمارے بہت سارے
पेंटर मुस्लिम पेंटर्स हैं जिन्होंने इस तरह के रास्ते निकाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर जज्बा मौजूद है कि मैंने अपनी बात कहनी है और मैंने अपनी सोसाइटी में एक तब्दीली लानी है, उसके लिए फिर रोटी रोज़गार के अलावा दूसरे रास्ते साथ साथ मिल सकते हैं। थैंक यू। जी इदरीस तबस्सुम। मेरा एक सवाल है, क्योंकि आज का जो मौजूद है फ़नून लतीफ़ा और आर्ट, तो गुजारिश ये है कि फ़नून लतीफ़ा और आर्ट किस तरीके से फर्क खुलेगा। देखिए कि 77 में ये जो PTI जो एक अदम एतमाद की जिस पर तहरीक चली है, जिसको इस्तेमाल किया गया मौलाना फजलुर रहमान का, उससे पहले 18,000 मदरसे जो थे वो रजिस्टर्ड थे और उन्होंने 22,000 रजिस्टर और कराए, तो 40,000 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। और कराची और लाहौर में जितने स्टूडियो थे वो सारे बंद हैं, और आर्ट के जितने स्कूल थे जो प्राइवेटली बहुत सारे थे वो बंद कर दिए गए पाकिस्तान में। तो ये किस तरीके से फले खुलेगा आर्ट या फ़नून लतीफ़ा, मुझे बताया जाए कि ये जो इससे पहले तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप PTI के ज़रिए जो है उसको रिश्वत के तौर पर 40,000 मदरसे तो आप रजिस्टर कर लें और पाकिस्तान के सारे स्टूडियो और तमाम आर्ट काउंसिलें और ये सारी बंद कर दी जाए, तो मेरा ख्याल नहीं हो सकता है। किनसे सवाल है? सबसे ये मेरा सवाल। जी कोई जवाब? मेरा ख्याल है कि ये दो चीज़ें एक दूसरे के डायमेट्रली अपोज नहीं है। अगर कोई मदरसा बनाता है तो बनाने दें, जैसे शाहिद साहब ने सही कहा कि ये आपने अगर अपना इजहार करना है। अच्छा, बल्कि इसमें एक और बात, वो तो वैसे वो इतनी अच्छे तरीके से कहा है, उसको मैं रिपीट नहीं करता। ये जो क्रिएटिव आदमी तो है वो कई दफ़ा उस सिचुएशनल थीम से भी ट्रांसेंड कर जाता है। अब अगर ये आपको हमको ना भी मालूम हो कि गालिब ने ये शेर अपने नए पालक बच्चे की वफात पे कहा तो ऐसे ही था, जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन हो। अब गौर करें तो ये शेर अपने सियाक़ो सबाक़ से आज़ाद हो गया हुआ है, ये खुद एक शख्सियत बन गया हुआ है। और ये उस कॉन्टेक्स्ट से अब इकबाल ने वो शुरू की ना, ये गाजी ये तेरे पुरस्कारात बंदे, तो वो तो लग रहा था कि अपना एक उनका प्रोग्राम है। अच्छा, ये शेर आ गया, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। तो वो अब सिचुएशनल थी, जितने बड़े राइटर हुए हैं मैं सोचता हूँ उनके यहाँ सिचुएशनल थीम के साथ पेरेनियल थीम भी होता है, और आप जितना उसको दबाते हैं उससे अगर वो जैसे आपने उसकी बड़ी अच्छी मिसालें दी, अगर बहुत सारी सेपरेशन से और इनसिक्योरिटी से और मुश्किलात से निकल के आपका आर्ट जो है, वो चाहे शायरी हो, चाहे अफसाना हो, चाहे वो बल्कि ये चीज़ें तो बहुत अच्छी होती हैं बड़े क्रिएटिव आदमी हैं। रूस में जब वो बिल्कुल ज़ार का ज़माना था तो कैसा राइटर निकला है, बाद में क्या हुआ, बल्कि ये होता है कि ऑर्डर पे चीज़ें तैयार नहीं होती, वो क्राफ्ट हो जाता है। कि अगर कोई इस तरह फोर्स करना शुरू कर दे कि आपने ये चीज़ कहनी है, अगर आप इनसिक्योर हैं, आप परेशान हैं और उससे निकलना चाहेंगे ना, तो आर्टिस्ट कैसे निकलेगा? गा के, नाच के, अदाकारी करके, शायरी करके, वो और क्या करेगा? वो शायरी थोड़ी तो नहीं बनाना चाहता। नहीं, वो आपका दूसरा जवाब ये है जो आप ज़्यादा कॉन्क्रीट ये उन्होंने जनरलाइज बात की है कि अब ये मैंने जैसे कहा कि ये हमारी मिट्टी में है, तो यहाँ से पौधे निकलेंगे, वो आप कितना भी रोक लें, एक जगह आप मदरसा बना लें, एक जगह आप चौबारा बना लें, तो वो कहीं ना कहीं से वो खुद रॉ पौधे निकलेंगे और वो निकल के उनमें से फूल निकलेंगे, उनमें से दरख्त बनेंगे। तो ये जो रुकावटें हैं वो मेरा ख्याल है कि इसका रोक नहीं सकती रास्ता। दूसरी बात ये है कि ये ज़माना बदल रहा है वैसे, और ये स्टूडियोज़ और ये मदरसे जो हैं ये और मेरा ख्याल है 10-15 साल में सारी शक्ल बदल जाएगी और आपके पास इजहार के और इतने रास्ते निकल आएंगे कि आप सरकारी सरपरस्ती के या हुकूमत की पॉलिसी के मोहताज नहीं रहेंगे।
सो व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर बैठे। सर मेरा सवाल आपसे सर, मेरा- एक 60 साल तक गुजर गए आपने 50-60 साल से मेहनत कर रहे हैं, अपनी रोजगारी के सिलसिले में भी आपने कुर्बानियाँ दी, तो मेरा सवाल है आपसे है कि आप इतना कुछ किया आपने, क्या पीछे कोई नई नस्ल है जितनी कुर्बानियाँ आप कर रहे हैं? क्या कैसे आपने परवरिश की कि कुछ लोगों की जो आप कैसे आपने किया वो करने वाले लोग और हैं? मेरा सवाल है। इसका मुख्तसर जवाब तो यह है कि मैंने मुड़ के देखा नहीं, मैं तो अपनी धुन में चले जा रहा हूँ। तो पीछे कोई है या नहीं है ये वो पीछे वालों को पता होगा कि उन्हें को नज़र आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मेरे काफिले में नहीं होंगे तो किसी और काफिले में होंगे, लेकिन वो हर तरह से इजहार आ रहा है सामने। अभी मैंने अभी कोई 2 घंटा पहले एक मीटिंग हुई तो किसी ने मुझे दिखाया एक प्रोमो, एक ग्रुप जा रहा है यहाँ से यूके में बहुत बड़ा एक कॉन्सर्ट करने, और उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और वो मैं उनकी शक्लें मैंने कभी नहीं देखी। उन 3-4 जो सिंगर्स थे उन्होंने कहा जी ये मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इस वक्त इनके। तो ये है कि ये बाद में हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो पौधे उग रहे हैं, वो किसी शक्ल में उग रहे हैं, वो गा रहा है, वो अच्छा गा रहा है, जनरेशन Z को इंस्पायर कर रहा है, तो ठीक है वो इनकलाब ना ला रहा हो लेकिन फिर भी इनकलाब ला रहा है।